شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 رمضان المبارک۔ نماز کے متفرق مسائل۔ نیت کرنا۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ منفرد یعنی اکیلے نمازی کی نیت۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلا ظہر عصر ادا کر رہا ہوں۔ رکعات کی تعداد اور قبلہ رخ ہونے کی نیت لازم نہیں ہے۔ مقتدی کی نیت۔ جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے دو باتوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ کہ متعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ نیت کرے کہ میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں۔ امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں ہے۔ امامت کی نیت کے بغیر بھی امامت اور مقتدیوں کے لیے اس کی اقتداء کرنا درست ہے۔ البتہ امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ وہ امامت کی نیت کرے۔ قضا عمری کی نیت۔ کسی شخص پر اگر لمبی مدت کی نماز قضا ہو تو ان کو ادا کرتے وقت نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں مثلا قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں سے پہلی یا آخری ظہر ادا کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بتایا تھا مسئلہ تفصیل کے ساتھ، تو اس لیے یہ نیت کریں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نمازوں میں سے پہلی یا آخری ظہر ادا کر رہا ہوں، ہر قضا نماز میں اسی طرح نیت کرتا رہے تو اسی نیت سے اس کی نماز ادا ہوتی رہے گی۔ فرض و واجب میں تعیین کی شرط ہے، سنت و نفل میں تعیین شرط نہیں۔ فرض و واجب نماز کی نیت میں تعیین یعنی فجر یا ظہر کی فرض یا وتر واجب ادا کر رہا ہوں شرط ہے۔ سنت و نفل میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہنا لازم نہیں ہے کہ میں مثلا فجر یا ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح متعین کیے بغیر بھی سنت و نفل ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی متعین کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ زبان سے بھول سے دوسری نماز کا لفظ نکل جانا، جیسے فجر کی نماز پڑھنی تھی اور دل میں فجر ہی کی نیت ہے مگر زبان سے بھول سے ظہر کا لفظ نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کا قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ مقتدی اس حال میں جماعت میں پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا۔ مقتدی نے جلد بازی میں اس طرح تکبیر تحریمہ کہی کہ لفظ اللہ تو کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کیا اور لفظ اکبر رکوع میں پہنچ جانے کے بعد ادا کیا۔ عام طور پر جو لوگ بھاگ کر آتے ہیں اور نماز میں شریک ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اکثر، تو اس مقتدی کی نماز صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ پوری تکبیر تحریمہ کا قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا فرض ہے، یعنی اللہ اکبر یہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہونا چاہیے آدمی کا۔ اس لیے دیر سے آنے والے مقتدی کو چاہیے کہ رکوع میں جھکنے سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع کرے۔ تکبیر تحریمہ اور قرات کے متعلق ضروری مسئلہ۔ تکبیر تحریمہ اس قدر آواز کے ساتھ کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی معنی شور وغیرہ نہ ہو تو خود سنائی دے، ورنہ نماز ہی شروع نہ ہوگی۔ اسی قول کو اکثر علماء نے اصح قرار دیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اس طرح سے کہے کہ کم از کم حروف زبان سے صحیح ادا ہو جائے، یعنی ادائیگی کے وقت ہونٹوں میں حرکت ہو، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر حروف زبان سے صحیح ادا نہ ہو، یعنی ادائیگی کے وقت ہونٹوں میں بھی حرکت نہ ہو بلکہ صرف دل میں تکبیر تحریمہ کہہ لیں تو اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی۔ بہت سے لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہم نے بولے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، اس نے کیا کیا،
اب اللہ اکبر دل میں بولا، اس نے زبان سے نہیں بولا. اب دیکھو میں آپ کو انداز بتاؤں، نہ میرے ہونٹ ہل رہے نہ کچھ ہو رہا، آتے خاموشی سے. تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی کے ہونٹ ہلے، آواز نہیں آ رہی ہے تو ہونٹ ہلنا چاہیے. اب دیکھو دونوں میں فرق بتا رہا میں آپ کو. ایک تو یہ ہے، یہ پہلی صورت اس میں نمازی نہیں ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہے ہونٹ ہل گئے تو یہ ضروری ہے کم از کم ہونٹ ہلنا چاہیے. یعنی ادائیگی کے وقت ہونٹوں میں کوئی حرکت نہ ہو، بلکہ صرف دل میں تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی. یہی دو قول قرات قرآن کے متعلق بھی ہیں. یعنی سری نماز جس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، جیسے ظہر اور عصر، اور سنت اور نفل جو ہم پڑھتے ہیں سری ہے، اس میں بھی اس قدر آواز سے قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ خود اپنے پڑھے ہوئے کو سن سکے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس طرح قرآن پڑھے کہ زبان سے حروف صحیح ادا ہو جائے، خود سننا لازم نہیں. لیکن اگر زبان سے حروف صحیح ادا نہ ہو، یعنی ہونٹ حرکت نہ کریں بلکہ ہونٹ بند کر کے چپ چاپ صرف الفاظ کا تصور کرے تو قرات کا فرض ہی ادا نہ ہوگا، لہذا نماز نہ ہوگی. بہت سے لوگ آتے ہیں اب سورہ فاتحہ سے اڑی نہ ہونٹ ہل رہے، ان کا دل پڑھ رہا، صرف ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، زبان بھی حرکت نہیں کر رہی، تو ان کی قرات ہی صحیح نہیں ہوئی. اور نماز میں قرات کیا کرنا فرض ہے. جب فرض ہی نہیں ادا ہوگا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. نوٹ: بہت سارے حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نماز کے باہر کی بات ہے، اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کو دیکھنا ہے. ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل نہ ہوگا. لہذا تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ حروف کو خود سن سکے، یا کم از کم تلاوت کے وقت ہونٹ حرکت کرے تاکہ تلاوت قرآن کریم کا ثواب حاصل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ان امور کی طرف، ان مسائل کی طرف خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.